یا وارث یا وارث یا وارث یا وارث یا وارث المدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الوارث الکریم۔ جو رب ہے وہی رام کا سندیش دینے والے حضرت سید وارث علی شاہ اعظم اللہ ذکرہ، ایک واحد چھلا بند لنگوٹ بند فقیر احرام پوش ہیں، جو اپنی وضاقت اوصاف سیرت اور صورت سے پہچانے جاتے ہیں۔ آپ نے ہندوستان میں کارتک کی کروا چوتھ کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے اپنے والد ماجد حضرت سید قربان علی شاہ علیہ الرحمہ کی یاد میں میلہ کارتک قائم کیا اور کارتک کی کروا چوتھ کا دن مقرر کیا۔ یہ میلہ بڑیلا میں ہوتا تھا، مگر وہاں جھیل تھی۔ وہاں آپ کا آبائی قبرستان تھا، جن میں آپ کے والد ماجد حضرت سید قربان علی شاہ علیہ الرحمہ کا مزار تھا۔ وہاں سے مزار کی ایک اینٹ لا کر شاہ روشن میں رکھ دیا اور رحیم شاہ سے فرمایا کہ یہاں ہمارے والد کی لحد کھودی جائے، اور آپ نے وہ اینٹ لحد میں رکھ دیا۔ تب سے وہاں میلہ کارتک لگ رہا ہے۔ محبت، میل ملاپ، بھائی چارہ، قومی ایکتا اور سدبھاؤ وہ چیزیں ہیں جو سماج اور انسان کی اصلاح کے لیے ضروری ہیں۔ حضور انور وارث پاک 15 سال کی عمر شریف میں یکم رمضان المبارک 1253 عیسوی میں احرام جس عنوان سے باندھا، اسی عنوان سے تادم وصال احرام باندھے رہے، اور 86 سال کی عمر شریف میں احرام کی وضع میں یکم صفر 1323 ہجری کو وصال کیا۔ آپ نے احرام باندھ کر ہند اور بیرون ہند کا سفر طے کیا۔ ان کے دوران لوگوں کو بیعت کیا اور مستحق کو احرام عطا کیا۔ آپ نے کبھی اسلامی طریقے کی پیروی نہیں کیا، بلکہ خود ہی نئے طریقے کی ایجاد کیا اور نئے مذہب اور نئے تعلیمات سے لوگوں کو روشناس کرایا جو عشق و محبت پر مبنی ہے۔ آپ نے اپنے طریقے کی بقا کے لیے اور خلق اللہ کی رہبری کے لیے تعلیم، تلقین اور ارشاد فرمایا اور اپنا نسبتی لباس بنام احرام رنگی چھوڑا ہے۔ آپ نے لوگوں کی روحانی تعلیم و تربیت فرمائی ہے۔ ان میں مشہور شخصیت رحیم شاہ صاحب وارثی خادم خاص، نور محمد شاہ صاحب وارثی خادم خاص، فیضو شاہ صاحب وارثی خادم خاص کے علاوہ خدا بخش شاہ صاحب وارثی، معروف شاہ صاحب وارثی، حافظ پیاری شاہ صاحب وارثی، اوگھر شاہ صاحب وارثی، بیدم شاہ صاحب وارثی، علب شاہ صاحب وارثی، نعمت اللہ شاہ صاحب وارثی، پنڈت دیندار شاہ صاحب وارثی، ٹھاکر پنچم سنگھ عرف وقار شاہ صاحب وارثی، ابو الحسن شاہ صاحب وارثی، شاکر شاہ صاحب وارثی وغیرہ احرام پوش فقراء تھے۔ ان کے علاوہ وہ فقراء کی فہرست بیدم شاہ وارثی اور نے مرتب کیا ہے، جو تعارف نامی کتاب میں ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ مریدوں میں مخصوص شخصیت جسٹس سید شرف الدین صاحب وارثی، بابو کنہیا لال صاحب وارثی، ایڈوکیٹ غنی حیدر صاحب وارثی، بی بی عائشہ صاحبہ وارثیہ، سیدہ میاں شاہ صاحب وارثی، عنایت اللہ صاحب وارثی، بابو تلک نارائن صاحب وارثی، ٹھاکر کنچن سنگھ صاحب وارثی وغیرہ مریدین ہیں۔
آپ نے ہر مذہب و ملت کے لوگوں کو بلا مذہب تبدیل کرائے مرید کیا اور ان میں کچھ کو احرام شریف عطا کیا۔ برائے مریدی جو ارشاد فرمائے وہ مریدوں کے لیے دستور العمل ہے، اور برائے فقیری جو ارشاد فرمائے وہ فقیروں کے لیے دستور العمل ہے، جو تصنیفات وارسی میں لکھے جا چکے ہیں۔ آپ کے خرقہ سے آپ کی وضاحت اور نسبت کی نشاندہی ہوتی ہے، یہی نشان وارسی ہے۔ ان کی تعظیم و ادب کو ملحوظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ محبت کا پیغام وہ پیغام ہے جو اتحاد اور اتفاق کے لیے ضروری ہے۔ مساوات کا پیغام وہ پیغام ہے جو حق رسی کے لیے ہے، جن سے برابری اور انصاف قائم ہوتا ہے۔ جن کو احرام کی پہچان نہیں وہ احرام شریف کی قدر و عزت نہیں کرتے ہیں، جن کو خود کی پہچان نہیں وہ آدمی کی قدر و عزت نہیں کرتے ہیں۔ حضور انور وارث پاک نے فرمایا آدمی ہونا چاہیے، آدمی ہونا مشکل ہے۔ کسی قدر سکوت کے بعد فرمایا آدمی اس وقت ہوتا ہے جب لطیفہ قلب ذاکر ہو، اس لیے کہ لطیفہ قلب حضرت آدم علیہ السلام کے زیر قدم اور معیت و اقربیت حاصل ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ جب معیت ہو گئی تو تقرب خاص ہو گئے، یہی وجہ تکمیل ہے۔ اس ارشاد حاضہ کو سمجھنے والے بہت کم ہیں۔ زیادہ تر جورو بچوں کی محبت اور کھانے کمانے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ جب درگاہ اور خانقاہ میں آتے ہیں تو کمرہ کھانے اور کمانے کی جستجو میں اپنے ضمیر کا سودا کر لیتے ہیں، اور حق اور باطل کی تمیز سے غافل ہو کر باطل کی پیروی پر آمادہ ہو جاتے ہیں، اور باطل سے چمٹ کر حق کی طرف منہ تک نہیں کرتے ہیں۔ حق حق ہے اور باطل باطل ہے۔ اب جو حق کی طرف ہے وہ حق رسی کی بات کرے گا، اور جو باطل کی طرف ہے وہ باطل اقتدار کی حمایت کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ درگاہوں اور خانقاہوں میں ہر طرف باطل غالب آ چکا ہے۔ طریقہ وارثیہ اور اس کی تعلیمات سے روشناس ہونا نہیں چاہتا، اس لیے طریقہ وارثیہ اور اس کی تعلیمات کو پش ڈال دیا ہے، اور جو روزی روٹی مکان کپڑا کے طالب ہیں ان کو تو بس ان کی ضروریات پیش نظر ہے، وہ ہرگز پیر کے طالب نہیں ہے، اور پیر پرستی ان کا شیوہ نہیں ہے۔ اقتدار والوں کو اپنا اقتدار قائم رکھنے کے لیے سیاست کے داؤ پیچ اپنانے ہیں۔ معاویہ ابن ابو سفیان کی سیاست مشہور ہے۔ اس نے حکومت حاصل کرنے کے لیے مکر و فریب کو ہتھیار بنایا۔ اس کے بعد جبر و تشدد میں سرگرم عمل ہو گیا۔ جو معاویہ پرست ہیں وہ معاویہ کے نقش قدم پر ہیں۔ مولویت میں زیادہ تر معاویہ پرست ہیں جو اقتدار والوں کی حمایت میں نفرتی بیان دے کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ یہی درگاہوں اور خانقاہوں میں ہو رہا ہے۔ مولائی وہ لوگ ہیں جو اہل بیت رسول اللہ سے محبت رکھتے ہیں اور اہل بیت رسول اللہ کے مذہب اور طریقے کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ محبت کا سلسلہ نہ بند ہوا اور نہ کبھی بند ہوگا۔ دور حاضرہ میں آدمی سے نفرت کرتا ہے۔ نفرت کی آگ بھڑکانے والے حاسدین ہیں جو حسد کی آگ میں خود ہی جل رہے ہیں اور آگ کی لپٹیں دوسروں کو بھی جلا رہی ہیں۔ جو بجھے چراغ ہیں ان کے دل میں روشنی نہیں ہے، وہ تو اندھیرے میں بھٹک رہے ہیں۔ اجالا ان سے ہوتا ہے جو روشن چراغ ہیں۔ آیت کر رمنا بنی آدم، یعنی اللہ پاک نے اولاد آدم کو بزرگی دی ہے جو مثل چراغ روشن ہے، جن کی روشنی سے ہدایت ملتی ہے، مگر یہ ہدایت ان کو ملتی ہے جو متقی ہیں اور تقوی اور توکل زہد اخلاق حسنہ میں سے ہے۔ زہد و تقوی چیست اے مرد فقیر، لا طمع بوزن دے سلطان و امیر۔ اے مرد فقیر، زہد و تقوی یہ ہے کہ سلطان اور امیر سے لا طمع ہو۔ حضور انور نے فرمایا کہ جو طمع میں گھرا وہ ہمارا نہیں ہے۔ لوگ مال و جائے، اقتدار، عیش و طرب کی طمع میں گھرے ہیں۔ نااہل
अमीरों के हाथ में इक़्तिदार की बागडोर है तो वह कमीनापन पर आमादा हैं और शराफत का दामन छोड़ बैठे हैं। दरगाहों और खानकाहों में रूहानी मशागिल और रूहानी तालीम की अनदेखी हो रही है। बराबरी और इंसाफ समाज में दिखाई नहीं दे रही है। सोशल पैगाम में मखसूस चीज़ बराबरी और इंसान है जो बग़ैर मसावात के असूल की पाबंदी के मुमकिन नहीं है। तरीक़े मुस्तफ़ा तरीक़े अल-फ़क़्र फ़ख़री है। हुज़ूर अनवर वारिस पाक का तरीक़ा तरीक़े अल-फ़क़्र फ़ख़री है। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना वजह बर्बादी इसी में है, अगर खामी तो ईमान नामुकम्मल है। तेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़क़ीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर, न पूछ इन खरका पोशों को इरादत हो तो देख इनको, यदे बेज़ा लिए फिरते हैं अपनी आस्तीनों में। एहराम की अज़मत को कुछ लोग समझते हैं, एहराम से मिलता है रास्ता मेरे वारिस का। हुज़ूर अनवर वारिस पाक की दरगाह एक वाहिद दरगाह है जहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी वगैरह बगरज हाज़री और फैज़ तशरीफ़ लाते हैं और अपनी अपनी अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार करते हैं। और तमाम तकरीबात, उर्स, मेला वगैरह में शरीक होते हैं और वहाँ बेशुमार चढ़ावे, चंदे व दान की शक्ल में आमदनी होती है जो अरबों रुपये से कम नहीं होती है। उसका बेजा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, जायज़ जगह पर जायज़ तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए। खुसूसन वारसी मसाइल और वारसी तालीमात में उसको खर्च करना चाहिए। या वारिस या वारिस या वारिस।